یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے بھی تھے اور سونگتے بھی تھے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے نواسے کو سونگ رہے ہیں، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں، آپ سونگتے بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہ چومو، تمہارے بچے اور ہیں، میرے بچے اور ہیں، یہ بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنت کے پھول ہیں۔ جب بھی محمد کو جنت کے پھولوں کو سونگنا آتا ہے، حسن و حسین کو چوم بھی لیتا ہوں، سونگ بھی لیتا ہوں، جنت کے پھولوں کی خوشبو آ جاتی ہے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آ جاتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، اگر آپ چومتے ہی ہیں تو دونوں کو یا تو لبوں پر بوسہ دیں یا دونوں کو گردن پر بوسہ دیں۔ آپ حسن کو لبوں پر بوسہ دیتے ہیں، حسین کو گردن پر بوسہ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ گویا اس طرف فرمایا کہ میرے حسن کو زبان کے راستے، منہ کے راستے سبز زہر دیا جائے گا، اس لیے اس کے منہ کو چومتا ہوں کہ اے اللہ حسن کو صبر عطا کرنا اور شہادت عطا فرمانا۔ اور میرے حسین کی گردن پر خنجر چلایا جائے گا، حسین کی گردن جس جگہ پر خنجر چلایا جائے گا اس جگہ پر بار بار بوسے دیتا ہوں، یا اللہ حسین کو اجر اور صبر عطا فرمانا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ اے لوگوں، حسن و حسین کو ہم صرف نبی بوسے نہیں دیتا بلکہ ان کے بوسوں میں بھی کمال ہے، ان کے سونگنے میں بھی حکمتیں موجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو انتہا درجے کی محبت دیتے ہیں۔ دوستو ہم اس بچے کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ جس کی پیدائش کے وقت اس کے کان میں کوئی عالم مفتی یا پیر صاحب اذان پڑھنے کے لیے آئے، مگر نواز رسول کی شان بھی تو دیکھو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی تو دیکھو، اور جن کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو پہلے ان کی شان سن لو پھر ان کی شہادت بھی سن لیں گے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے کہ خود اذان والا اس کے کان میں اذان پڑھنے آ رہا ہے۔ ہم اذان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کے کان میں اشہد انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بتا دیا کہ میری جیسی اذان کوئی نہیں پڑھ سکتا، حسین جیسی نماز قیامت تک کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ کہ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ میری جیسی اذان کوئی نہیں دے سکتا اور حسین جیسی نماز کوئی نہ قیامت تک پڑھ سکے گا۔ لوگ تو مسجدوں کی سبوں پہ سجدے کرتے ہیں اور حسین تلواروں کے سائے میں سجدہ کرے گا اور ایسا کرے گا کہ جس پر خدا کو ناز ہوگا۔ حوریں اور فرشتے جنت کی فضاؤں میں سجدے کرتے ہیں، مگر سب کچھ کٹا کر، گھر کو لٹا کر، خون کی ندیاں بہا کر، 3 دن کی بھوک اور شدت کی پیاس کے باوجود کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نانے کی اذان پر نماز کے لیے خون کا مصلا بچھا لینا، یہ حسین ابن علی کا ہی کام ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ تو کیوں نہ ہم کہیں کہ سردار